ہے کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو؟ تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا، انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں، 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں، جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا، تو 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو؟ زینب کیا حال ہے، خوش؟ اسلم کیا حال ہے، خوش؟ ایک ایک سے پوچھے. اسلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے، یہ بکواس ہے. کیڑے نہیں، دردیں تھیں ایک تحاشا، تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے. تو وہ کیسے؟ جس دنوں بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے، اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں. وہ کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا نبیوں کے ساتھ. ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ، وہ کہیں گے اللہ سناؤ. تو اللہ جنت کے گوروں سے فرمائے گا گاؤ. جتنے گائے کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے گی اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی. اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے. اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے. کہ اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ. ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے. یا جبال اوبی معاہ. داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ اسٹاپ کرے گا. کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری. میں نبی کی شان دیکھنی ہو تو دوست دیکھ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم اسٹاپ کریں تو سارے ایسے چونکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن ہے. کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین ہے ارحم الراحمین. اب تمہارا وقت سنائے یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں، مرد، فرشتے، جنت، رند، چرند، دریا، نہریں، چشمے، پہاڑ، درخت سب آنکھیں کھل جائیں گی اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کر. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے. چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جیلے چوندے، لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں. پھل کھلاؤ. پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان اشان انہیں لباس پہناؤ. اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ پھر تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم میں آ جائے. اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے. یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی کرنی ہے. اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا. اللہ ان میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا. جوڑے کتنے ہیں؟ 100. اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیاد نظر آ رہی، ان دونوں کی پتہ میں میری پائی یا نہیں پائی. وہاں ہر آئے
اپنا قائد یاد آ گیا لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا، تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر، تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا، اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا، تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چکر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے، اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا، پھر 5 نمازیں، میں کتنا آسان سلیبس ہے کہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل، کتنا پڑھ پڑھ کے برا حالت۔ میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے، جب وہ تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، تو ایک دن میں چلا گیا، رات کوئی 12 بج رہے تھے، تو سردیوں کے دن تھے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے، ادھر پہلے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا۔ میں کہتا ہے میاں یہ سارا کچھ، کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں، پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں۔ ادھر اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس، اور جنت کا سلیبس کتنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، شکر کرو۔ 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے۔ 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو گئے، بال نہ رکھیں، مسافر ہو بال نہ رکھیں، اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں، حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے۔ اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا۔ کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ، اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ 5 نمازیں، کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھے۔ روزہ، چھٹی، اجازت، مسافر و چھوٹ۔ میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ، حج پیسے والوں، ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف ایک، 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں، 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سن۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو۔ یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرے رب نے کہا 4 کام کا، صرف 4۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا۔ حرص و امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں لے رہا۔ ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ تیسرا، حسن خلیقت، اپنے اخلاق کا شکر، ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ دو۔ استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے۔ مولا علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، منڈی میں جا کے بیچ دوں۔ سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صاحبہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام ان بازار میں بیچ دوں۔ یہ سب تمہارے روحانی باپ بیٹھے ہیں۔ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، ان سے آنکھیں بند کرو۔ جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔